الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فقہ اور اصول فقہ، اس کے جو مکمل طور پر اس کے جو سوالات بنتے ہیں اور جو اس کی ٹرمز ہیں اور اس کی جو تعریفات ہیں، اس کے اصول، اس کے ماخذ اور اس کا جو ابتدائی ادوار ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ اس مکمل ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام کی تمام فقہ اور اصول فقہ کی جو مشہور چیزیں اس کو بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے فقہ کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ فقہ کے بنیادی اصول 3 ہیں: عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج۔ اور اصول فقہ کے ماخذ کتنے ہیں؟ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ تو مشترکہ ہیں۔ استحسان اور مثال مرسلہ، یہ 2 اضافی ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ ماخذ میں اور اصول میں بنیادی فرق ہے۔ فقہ کے بنیادی اصول 3 ہیں: عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج۔ عدم حرج، حرج کا مطلب ہے تنگی، گرانی، مذائقہ وغیرہ کے، اور عدم کا مطلب ہے نہ ہونا۔ تو گویا کہ فقہ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں تنگی اور جو ہے گرانی کو دور کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں اور تم پر تنگی نہیں چاہتے۔ اصول فقہ کا ایک اصول عدم حرج ہے، یعنی تنگی کو، تکلیف کو کم کرنا۔ اور اس کے بعد دوسرا قلت تکلیف۔ اصول فقہ کا دوسرا اصول قلت تکلیف ہے، یعنی جو عمل کرنے والا انسان ہے اس کو کم از کم اس عمل میں تکلیف ہو۔ جیسے اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اسی طرح خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا۔ قلت تکلیف کے بعد تیسرا حکم تدریج ہے، درجہ بدرجہ۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عربوں میں بہت ساری باتیں پختہ طور پر رائج ہو چکی تھیں جن کو فوری طور پر ختم کرنا ناممکن تھا، اس لیے درجہ بدرجہ احکامات نازل ہوئے۔ اس کی ایک عام سادہ سی مثال ہے شراب کا حکم۔ شراب کا حکم آیا پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے حلال ہونے پر، اور فرمایا: فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں جو گناہ بھی ہے اور منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس واسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے اس کے منافع سے زیادہ ہے۔ گویا کہ یہاں پر شراب کے حلال ہونے کی علت بیان کی گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ وانتم سکارى، تم نشے میں نہیں، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ لیکن فوراً کچھ عرصے بعد آیتیں آئیں: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ تو درجہ بدرجہ احکامات کو نازل کرنا، یہ اصول فقہ کا تیسرا اصول ہے۔ اب اصول فقہ کے ماخذ کون سے ہیں؟ 4 ماخذ ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، استحسان اور مثال مرسلہ۔ فقہ کو مرتب کرتے وقت سب سے پہلے قرآن مقدس سے آیات دیکھی جاتی ہیں، پھر احادیث مبارکہ سے، پھر اجماع سے، پھر قیاس سے۔ اجماع سے اور قیاس سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مشہور ہے، جبکہ استحسان کا بہت زیادہ دخل فقہائے حنفی نے کیا ہے اور مثال مرسلہ کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہ کو مرتب کرتے ہوئے عمومی طور پر لوگوں کی مصلحت اور آسانی کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ مکہ کے مفتی کون تھے؟ مکہ کے مفتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 67 ہجری کو 68 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ مفسر قرآن کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ مصر کے مفتی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 65 ہجری کو ہوئی تھی۔
بصرہ کے مفتی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی وفات 93 ہجری کو 93 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ اصول فقہ پر سب سے پہلی جو کتاب مرتب کی تھی کس نے کی تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب الرسالہ فی اصول الفقہ کے نام سے انہوں نے مرتب کی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 150 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 204 ہجری ان کی وفات ہے، اور جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تھے اسی سال ان کی پیدائش ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کون ہیں؟ امام حماد ان کے استاد ہیں، اور 120 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی وفات کے بعد امام حماد کی جگہ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مسند سنبھالی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھنے کے بعد ان کے پاس 40 لوگوں کی جماعت تھی، پیش کیا جاتا۔ جب تک امام عافیہ ان میں نہ ہوتے تو تب تک مسئلے کو کتاب میں نہیں لکھا جاتا تھا۔ قیاس کا زیادہ استعمال فقہ حنفی میں کس نے کیا؟ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور انہوں نے ظاہر الروایہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، جو 6 کتابیں ہیں۔ شیخ الاسلام کس کا لقب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ 93 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 179 ان کی وفات ہے۔ المدونۃ الکبریٰ کس نے لکھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھی، اور انہوں نے موطا امام مالک بھی لکھی ہے، جس کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مصفہ اور المصوّع کے نام سے شروحات بھی لکھی ہیں۔ فقہ شافعی کے کتنے حصے ہیں؟ فقہ شافعی کے 2 حصے ہیں، قدیمی اور جدیدی۔ جب عراق میں آپ تھے تو وہاں پر جو فقہ لکھی اس میں عراقی رنگ غالب تھا، اور جب آپ مصر میں گئے اس کو جدید فقہ کہا جاتا ہے، اس میں مصری رنگ غالب تھا۔ الرسالہ اور کتاب الام کس نے لکھی تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں کتنی احادیث ہیں؟ 40,000 احادیث ہے، اس میں 30,000 احادیث ہیں اور 10,000 احادیث مقررات ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری کو پیدا ہوئے اور 241 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ اجماع مجمع الفقہ الاسلامیہ کہاں واقع ہے؟ یہ ہندوستان بھارت میں واقع ہے۔ اجماع کی کتنی اقسام ہیں؟ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، قولی اور سکوتی۔ اجماع قولی سے مراد کہ امت میں کسی مسئلے پر تمام فقہاء اور مجتہدین کا اتفاق ہو اور قولاً انہوں نے اس کے بارے میں فتاویٰ یا مسئلہ بیان کیا گیا ہو، اس کو اجماع قولی کہتے ہیں۔ جبکہ اجماع سکوتی کہتے ہیں کہ بعض فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہو اور بعض فقہاء نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہو۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع سکوتی کو نہیں مانتے۔ خاص سے کیا مراد ہے؟ اب یہ لفظوں کی بحث ہے۔ خاص سے مراد جس کا معنی متعین ہو، جب واضح نے اس کو وضع کیا ہو تو ایک خاص معنی کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا تھا، اس کو خاص کہتے ہیں۔ اس کے بعد خاص کی کتنی اقسام ہیں؟ خاص کی 3 اقسام ہیں، تخصیص الفرد، تخصیص النوع، تخصیص الجنس۔ تخصیص الفرد سے کیا مراد ہے؟ تخصیص الفرد سے مراد ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان میں صرف ایک بندے کو فرد کو خاص کر کے آواز دیتا ہوں، مثلا زید، عمر، بکر، یہ تخصیص الفرد ہوگی۔ نوع جیسے میں نے راجلن کہا مرد، تو اس سے عورت مراد نہیں، گویا کہ انسانوں میں جو 2 قسمیں ہیں مرد عورت، ان میں ایک نوع کو میں نے ذکر کیا۔ جنس جب میں نے انسان کہا تو اس سے حیوانات، نباتات، وہ ساری اس سے نکل گئی۔ تو خاص کی 3 قسمیں ہیں، فرد، نوع اور جنس۔ عام کی کتنی اقسام ہیں؟ عام کی 2 اقسام ہیں، لفظی اور معنوی۔ عام کی لفظی جیسے مسلمون، تو یہ تمام مسلمان مراد ہیں، اور معنوی ما اور من انتا اور ما ہذا، یہ سوالیہ اور موصولہ کے لیے آتے ہیں۔ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ، حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو لیکن محال ہو، جیسے فرض کریں ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اس ہنڈیا سے نہیں کھاؤں گا یا اس درخت سے نہیں کھاؤں گا،
تو اب اس درخت کی چھال کھانا ممکن تو ہے، محال تو ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس یہاں پر جب ایسا معاملہ پیش آئے تو وہاں پر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ بندہ ہانس ہو جائے گا۔ حقیقت محجورہ، حقیقت محجورہ کہتے ہیں جس پر لوگوں نے عمل ترک کر دیا گیا ہو، عمل ہو سکتا ہو لیکن لوگوں نے عمومی طور پر اس پر عمل کرنا ترک کر دیا گیا ہو۔ جیسے ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں پاؤں قدم نہیں رکھوں گا، تو اب قدم سے مراد تو جوتے کے بغیر قدم عمومی میں نظر آ رہا ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ قدم سے مراد وہاں پر داخل ہے، چاہے جوتا پہن کے آئے یا جوتا پہن کے بغیر آئے۔ تو یہاں پر بھی حقیقت محجورہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگی۔ حقیقت مستعملہ، حقیقت مستعملہ کہتے ہیں جس پر عمل کیا جا رہا ہو اور عمومی طور پر لوگ عمل کرتے ہوں۔ جیسے ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا یا گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گندم کھانے سے انسان ہانس ہوگا، جبکہ گندم کی روٹی کھانے سے وہ ہانس نہیں ہوگا، اس کی قسم کا کفارہ نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گندم کھانے سے اور گندم کے ذریعے جو ہر وہ چیز جو بنتی ہے جس میں گندم کی امیزج ہوتی ہے تو کھانے سے ہانس ہو جائے گا۔ متعلقات نصوص کتنی ہیں؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ عبارت النص کہتے ہیں ما سیق الکلام لاجل، جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو اور بغیر کسی تفسیر اور شرح کے وہ بات سمجھ آ جائے۔ اور اشارت النص یعنی کوئی آیت ہو یا کوئی بات ہو، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے لیکن اس بات سے کوئی دوسری بات سمجھ آ رہی ہو، اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ جیسے فلا تقل لہما اف، تم ماں باپ کو اف نہ کہو، تو یہاں پر اشارتاً بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کریں تو ان کو برا بلا نہ کہو، یہ اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے۔ دلالت النص اور اقتضاء النص، اقتضاء النص کہتے ہیں کہ اشارے کی جو بات ہے وہ کسی لفظ کی اضافت کے بغیر سمجھ نہ آئے۔ قروء، قروء کا مطلب 3 حیض بھی ہے اور 3 طہر بھی ہے۔ احناف کے نزدیک 3 حیض ہیں اور شوافی کے نزدیک 3 طہر ہیں۔ احناف دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو باندی کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہے، جب باندی کی عدت میں 2 حیض مراد لیے گئے ہیں تو آزاد عورت کی عدت میں بھی 3 حیض مراد لیے جائیں گے۔ طلاق سنت سے کیا مراد ہے؟ طلاق سنت سے مراد وہ طلاق جو سنت طریقے سے دی گئی ہو، اس کی 2 قسمیں نیچے آئیں گی۔ طلاق بدعت سے کیا مراد ہے؟ طلاق بدعت سے مراد ہے جو خلاف سنت دی گئی ہوں، ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دینا، یا ایک ہی لفظ کے ساتھ، یا 3 علیحدہ علیحدہ لفظ کے ساتھ، یا طہر کی حالت میں، یا مدخول بھی یا طہر کی حالت میں، یا حیض کی حالت میں، یا اس کے علاوہ ایسے طہر میں جس میں جماع کیا ہو، یا حمل کی حالت میں جو طلاق دی جائے وہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ طلاق حسن اور احسن سے کیا مراد ہے؟ طلاق حسن سے مراد ہے کہ انسان ایک طہر، ایسا طہر جس میں دخول نہ کیا ہو، طلاق دے اور پھر چھوڑ دے، اگلے طہر میں خود بخود باقی طلاقیں ہو جائیں، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ جبکہ طلاق حسن کہتے ہیں ہر طہر میں ایک ایک طلاق دی جائے، اس مہینے ایک طلاق دے، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے ایک ایک طلاق دے۔ آخری سوالات ہیں۔ تفویض طلاق سے کیا مراد ہے؟ تفویض کا مطلب ہے حق دینا۔ تو مرد اگر نکاح کے وقت اپنی بیوی کو نکاح کا حق دے دے تو اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں۔ توکیل، تملیک، تفویض سے کیا مراد ہے؟ توکیل سے مراد یہ ہے کہ نکاح کے وقت مرد اپنی جگہ پہ کسی اور بندے کو وکیل بنائے۔ تملیک سے مراد یہ ہے کہ وہ طلاق کا یا نکاح کا مالک بنائے۔ تفویض سے مراد وہ جو ہم نے اوپر ابھی پڑھ لیا۔ ایلا سے کیا مراد ہے اور مدت کتنی ہے؟ ایلا سے مراد یہ ہے کوئی بندہ قسم اٹھائے میں 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ یا 4 ماہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور عامر اجلانی نے اپنی بیوی سے ایلا کیا تھا جس کی مدت 4 ماہ ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی اس کے بارے میں
جو فقہ اور اصول فقہ کے جو مین سوالات ہیں، اس کے بعد اصول فقہ اور اصول فقہ میں جو چاروں ائمہ کرام ہیں ان کی جو آپ ڈیٹیل دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری کو ان کی وفات ہے اور 80 ہجری کو ان کی پیدائش ہے۔ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے اور کتاب الآثار ان کی مشہور کتاب ہے۔ 4000 اساتذہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری کو پیدا ہوئے اور 204 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری کو پیدائش ہے اور 179 ہجری کو ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد بن حنبل انہوں نے لکھی ہے اور 241 ہجری کو وفات ہے اور 164 ہجری کو ان کی پیدائش ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔